خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں کے حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 7 زخمی۔ حماس کو درستگی کے ساتھ ہدف بنایا جائے گا، امریکی قومی سلامتی کے مشیر۔ امریکہ میں بھارتی شہری پر قتل کی سازش کا الزام، سپریم کورٹ کا مداخلت سے گریز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں جمعے کی صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں پر حملے کر کے مجموعی طور پر 5 اہلکاروں کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا ہے۔ ٹانگ پولیس کے ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے میں ملوث 3 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، تاہم ہیڈ کوارٹر میں ابھی تک ایک دہشت گرد کی موجودگی اور ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی کارروائی جاری ہے۔ ضلعی پولیس افسر افتخار شاہ کے مطابق عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے صبح بارود سے بھری گاڑی اور جدید خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ عسکریت پسندوں نے دوسرا حملہ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے تحصیل باڑہ میں پولیس اور ایف سی کے مشترکہ چیک پوسٹ پر کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹانگ کے ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری ایک نئی تنظیم انصار الجہاد نے قبول کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے اسرائیل کے دورے میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی، جس میں حماس کو درستگی کے ساتھ ہدف بنانے اور انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ غزہ میں بمباری کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کو بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ سولیون کے مطابق جنگ میں اسرائیل کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مہینوں لگیں گے، لیکن یہ لڑائی مرحلہ وار آگے بڑھے گی۔ تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا کہ اگر شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی نہ ہوئی تو آیا امریکہ اسرائیل کی فوجی امداد روک سکتا ہے؟ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے بیلجیم میں جاری سربراہی اجلاس کے دوسرے روز یوکرین کے لیے مالی امداد پر بات چیت کے حوالے سے امید کا اظہار کیا، جبکہ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے ایک بڑے امدادی پیکج کو ویٹو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ کیف کی بلاک میں شمولیت کو روک سکتے ہیں۔ جمعرات کو بلاک نے یوکرین کی یورپی رکنیت کے لیے بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے امریکہ میں فرد جرم کا سامنا کرنے والے بھارتی شہری نکھل گپتا کے اہل خانہ کو چیک ریپبلک کی عدالت سے رجوع کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں بھارتی شہری نکھل گپتا کے خلاف امریکی عدالت نے حال ہی میں فرد جرم عائد کی ہے اور انہیں امریکہ منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ نکھل گپتا اس وقت جمہوریہ چیک میں حراست میں ہیں، جنہیں امریکہ میں کرائے کے قتل، سازش اور دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق نکھل گپتا کے قریبی عزیز نے، جن کا فرضی نام مسٹر ایکس بتایا گیا ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نکھل گپتا کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نکھل گپتا کو بھارت کی ریاست گجرات میں کرمنل کیس کا سامنا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مئی 2023 میں ایک بھارتی اہلکار نے نکھل گپتا سے رابطہ کر کے اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ نیو یارک میں سکھ رہنما پنو کو قتل کرانے کا بندوبست کرا دے تو اس کا کیس ختم ہو جائے گا۔ پنو کینیڈا اور امریکی شہریت کے حامل ہیں اور کئی برسوں سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کا شمار بھارت میں علیحدگی پسند خالصتان تحریک کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کے مطابق اردن ٹی وی کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں ملک کی شہزادی سلمہ بنت عبداللہ دوئم کو جہاز میں سوار غزہ کے اردنی فیلڈ ہسپتال کے لیے ہوا سے طبی امداد گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اردن کی فضائیہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کی پٹی میں اسی انداز سے فوری طبی امداد بھیجی تھی۔ 40 کلومیٹر طویل غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی مسلسل گولہ باری کی وجہ سے زمینی راستوں سے امداد پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور آج کی ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ اگلے سال نومبر میں امریکی انتخابات میں پہلی مرتبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایشلی نامی رضاکار لوگوں کی کالز کا جواب دے رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کے دوران مصنوعی ذہانت کا یہ طریقہ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔